السلام علیکم پیارے ناظرین، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں محمد آصف اور اس وقت ہوں ناران میں، اور ناران کا دریائے کنہار آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا جا رہا ہے، لیکن پانی کے اوپر اس وقت فل روشنی پڑ رہی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ابھی سورج جو ہے طلوع ہوا ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے پانی بہتا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا شاید، مگر پیچھے ماشاءاللہ لہراتے کھیت اور سبزہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور میں یہاں واک کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، تو مجھے یہاں پہ ایک جڑی بوٹی ملی ہے جس کو کہتے ہیں چینوپوڈیم ایلبم، جس کو پنجابی میں ہم یا اردو میں باتھو کہتے ہیں۔ جی ہاں، باتھو، یہ بالکل ایک دیسی سا نام ہے باتھو۔ جن گھروں میں ماشاءاللہ ساگ پکتا ہے ان کو پتہ ہے کہ باتھو کیا چیز ہے۔ جب ہم گھر سے جاتے ہیں ساگ لینے کے لیے منڈی میں، تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، ہدایت کی جاتی ہے گھر والوں کی طرف سے کہ باتھو ضرور لے کے آنا، کیونکہ اس سے ساگ کا سواد بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جن گھروں میں پکتا ہے وہ میری بات سے اتفاق کریں گے، اور جن گھروں میں نہیں پکتا تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سواد والی چیز ہے، جو کہ سبزیوں میں ڈال کے بھی کھائی جا سکتی ہے۔ صرف ہم نے کافی دہائیوں سے ساگ پہ ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے باتھو کا، کہ بس ساگ میں ڈال کے کھاؤ، بس ساگ میں ڈال کے کھاؤ۔ نہیں، یہ آپ ہر سبزی میں ڈال سکتے ہیں، گوشت میں ڈال کے کھا سکتے ہیں، چکن میں ڈال کے کھا سکتے ہیں، اور ہر سبزی کا سواد بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ مسالوں کی جگہ یہ ڈالیں، ماشاءاللہ سواد بڑھے گا، یہ مسالے کا کام کرے گا، مگر تھوڑی مقدار میں، مناسب سی مقدار میں۔ یہ آپ بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی مقدار ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فوائد، اس کے علاوہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے بہت سارے ماشاءاللہ فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جڑی بوٹیاں اور پودے، یہ پتیاں اگائی ہیں نا انسان کے لیے، اس میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ فائدہ ہے۔ بس ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو تحقیق میں نے کی اس کے بارے میں آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اس کا باتھو کا فائدہ ہے کہ اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ہیں یا بڑوں کے، تو یہ باتھو کی چند پتیاں توڑیں اور دھو کے ان پتیوں کو کھا لیں، سمپل کھا لیں، یا اس کو باریک پیس کے چٹنی بنا کے دہی میں ڈالیں اور دہی میں اس کو رائتے کے طور پہ کھا لیں، یا اس کو باریک پیس کے آپ آٹے میں گوندیں، اس طرح بچے کو روٹی دے دیں یا بڑے کو دے دیں، اس کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے الحمدللہ، انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو پیشاب کا مسئلہ ہے تب یہ استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو جگر کا مسئلہ ہے تب استعمال کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے، اگر کسی کو خون کی کمی ہے تو یہ جناب اس کی پتیاں سیلڈ کے طور پہ کھانا شروع کر دے، تقریباً 10 15 20، اگر کوئی بڑا ہے 10 15 20 30 پتیاں کھا لے، چھوٹا ہے تو اسے 5 6 پتیاں آپ ڈیلی دے سکتے ہیں، مسئلے والی بات نہیں، میں یہ گارنٹی سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اگر اس کے علاوہ اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہے تو جناب اس کو پیس کے جوڑ کے اوپر لگائیں، اوپر پٹی باندھیں، اور دیکھیں اس کا کمال، جادوئی کمال ہے اس کے اندر۔ ہم بھاگتے ڈاکٹروں کے پاس، ہائے جوڑ میں درد ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، جب تک ہم 10 15 20 ہزار روپیہ نہ لگا لیں، ہر مہینے 5 7 ہزار روپیہ نہ لگا لیں، اور سال ہر سال میں بے شمار پیسے نہ لگا لیں، تب تک نہ تو ہمیں آرام آتا ہے، نہ ہمیں یقین آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فری کی جو چیزیں ہمیں دی ہیں نا، ہم وہ کھا کے یا وہ استعمال کر کے آرام لینا ہی نہیں چاہتے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں سائیکو جو ہے نا لوگ، ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ پتیاں جناب اس کو پیس کے اگر گھٹنے پہ لگاتے ہیں، پٹی باندھ لیتے ہیں دن میں 1 2 گھنٹے کے لیے، تو یہ انشاءاللہ آپ کو اسی وقت بتا دے گا کہ مجھے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو جلد کا مسئلہ ہے، کسی خارش ہے، کوئی کسی قسم کا جلدی مسئلہ ہے، تو جلدی امراض میں یہ بہت بہترین ہے۔ تب بھی اس کی چٹنی بنائیں، چٹنی بنا کے، لیکن یہ دیکھیے گا چٹنی بنائیں اس کے ساتھ کوئی وہ جو کنڈی ڈنڈا ہوتا ہے جسے دوری پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے اندر اگر بناتے ہیں تو اس سے پہلے اچھی طرح دھو لیں، کوئی نمک مرچ نہ ہوگا تاکہ آپ کو بجائے جلد صحیح ہونے کے نمک مرچ لگنا شروع ہو جائے۔ تو اس کو آپ پیس کے گرینڈ کر لیں یا پیس لیں جس طرح سے بھی، تو اس کو آپ استعمال کریں جلد پہ، تو انشاءاللہ جلد کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر کسی کو قبض کا مسئلہ ہے تب بھی یہ بہت مفید ہے، اور اگر کسی کو انیمیا کا مسئلہ ہے تب بھی یہ بہت مفید ہے، اور جلدی امراض میں تو اس کا کیا ہی بات ہے، اس کے کیا ہی کہنے۔ اور خون اور یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، سبھی میں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو آج سے شروع کریں باتھو کا استعمال، جو کہ آپ کو فری میں بھی مل سکتا ہے گاؤں میں، اور اگر آپ شہروں میں ہیں تو منڈی سے 30 40 50 روپے کا ایک بنڈل مل جاتا ہے، اسے آپ استعمال کریں۔ اور صرف ساگ میں ہی نہیں جناب، یہ سب میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ساگ میں ہی نہ اسے استعمال کریں، اس کو آپ ہر سبزی میں، ہر ہانڈی میں استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کو سبزے کے طور پہ، سیلڈ کے طور پہ کھایا جاتا ہے، صرف ہم سیلڈ کہتے ہیں، بند گوبھی کھا لیں، گاجر مولی کھا لیں، یہ بھی سیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔